بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود السلام۔ ہسٹوریکل ورلڈ ٹی وی کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ اللہ کے حکم سے خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کے اس ٹاپک سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لفظ حج کے معنی لغت میں زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں، مگر شریعت کی اصطلاح میں خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کا ارادہ کو حج کہا جاتا ہے۔ حج ہر عاقل و بالغ اور استطاعت رکھنے والے مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس لیے جوان شرائط پر پورا اترتے ہوئے اور وہ حج نہ کرے تو گویا وہ اپنے مسلمان ہونے کے دعویٰ کو جھٹلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص کو کسی قسم کی بیماری یا واقعی ضروریات یا ظالم حکمران نے روک رکھا ہو، استطاعت رکھنے کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، یہ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آئے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اس قرآنی آیت اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح بتا دیا گیا ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، یعنی اتنا خرچ کر کے سفر کے اخراجات پورے ہو جائیں اور راستہ پر امن ہو اور جان و مال محفوظ رہیں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ صحت و تندرستی کے لحاظ سے سفر کے قابل ہو۔ یہ آیت ہر صاحب استطاعت کے لیے وجوب فرض ہونا حج کی دلیل ہے، اور احادیث سے اس امر کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث و آثار میں بھی ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ خانہ کعبہ، جس کی زیارت کو بابرکت اور ضروری قرار دیا گیا ہے، دنیا کے سب سے پہلے عمارت یہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے عبادت کے لیے بنائی تھی، جو طوفان نوح میں ڈوب کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی اور جسے ریت نے ڈھانپ لیا تھا۔ پھر آج سے تقریباً 4500 سال پہلے اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور آج تک دنیا کی ہر گوشے سے مسلمان اس کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ رسم حج: جب کوئی حج کی نیت سے روانہ ہوتا ہے تو مکہ سے کافی دور باقاعدہ نیت کرتا ہے، جسے احرام کہتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ غسل کر کے اپنے تمام کپڑوں کی جگہ ایک تہہ بند باندھتا ہے اور چادر پہن لیتا ہے، اور اللہ کی جانب میں بآواز بلند پکارتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ معزز سامعین اکرام، حج کے لغوی معنی قصد اور ارادہ کرنے کے ہیں۔ شرعی لحاظ سے عبادت کی نیت سے خانہ کعبہ کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں زیارت بیت اللہ کو ایک خاص اور معین طریقے سے ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج مخصوص مہینے اور مخصوص ایام میں ہی ادا کیا جاتا ہے، یعنی ہر سال ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک ادا کیا جاتا ہے۔ پہلے 8 ذی الحجہ کو حجاج کرام احرام باندھ کر منی آ جاتے ہیں، وہاں 5 نمازیں پوری کر کے دوسرے دن 9 ذی الحجہ کو عرفات روانہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی شام غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ واپس آ جاتے ہیں۔ رات مزدلفہ قیام کر کے 10 ذی الحجہ کو پھر منی آ جاتے ہیں، وہاں قربانی کی جاتی ہے۔ حجاج کرام اپنے سر منڈواتے ہیں اور جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ ان تمام اعمال کو حج کہا جاتا ہے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے،
اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا۔ اس کے گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف نہ جائے، پھر اللہ بھی بے پرواہ نہیں کرتا جہاں کے لوگوں کی۔ مراد یہ ہے کہ جامع عبادت اللہ کی خاطر فرض کی گئی ہے، اور اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق بھی ہے کہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے لیے حج بیت اللہ کریں، مگر اس میں اللہ کا اپنا کوئی غرض وابستہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت کے ذریعے اپنے بندوں کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی اللہ کے حکم کی تعمیل میں حج کرتا ہے، دوران حج فسق و فجور سے باز رہتا ہے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ بات عام ہے کہ غریب کی نسبت مالدار لوگ زیادہ گناہ کرتے ہیں، کیونکہ مال بھی ایک فتنہ ہے، اور فتنے میں بہت کم لوگ خدا کی تابعداری کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ اسی کی وجہ سے تکبر اور عیاشی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حج فرض کر کے خدا نے اولاد آدم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے کہ اس کو مالدار اور گناہگار کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اس عبادت کے ذریعے امت مسلمہ میں ایک مقام پر آ کر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ اطراف عالم کے مسلمانان بلا لحاظ رنگ و نسل اکٹھے ہو کر خدا کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ غیر مسلم قوم مسلمانوں کی عبادت کا ثبوت حج فراہم کرتا ہے۔ یہی تمام جغرافیائی تقسیم ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ لاکھوں مسلمان اکٹھے ہو کر طواف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عرفات و منی میں قیام کرتے ہیں۔ بہرحال حج وحدت ملی اور اجتماعیت کا بہترین نمونہ ہے۔ حج میں جب کالے گورے مرد عورت عربی اجمی اکٹھی ہو کر مناسک حج ادا کرتے ہیں تو اسلامی مساوات کی عملی تربیت ہو جاتی ہے۔ وہاں امیر و غریب، حاکم و محکوم کی تمیز نہیں ہوتی، ایک ہی لباس میں ملبوس سب اپنے خالق و مالک کے سامنے سربسجود ہو کر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اس عبادت سے مرکزیت بھی پیدا ہوتی ہے۔ عالم اسلام کے مسلمان ایک مرکزیت پر اکٹھے ہو کر غیر مسلم اقوام کے سامنے یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم ایک ہیں اور ہم میں کوئی اختلاف نہیں۔ اگر کوئی اختلاف پیدا ہو بھی جائے تو اسے مل جل کر حل کر لیتے ہیں، اپنے تمام تر مسائل پر غور و فکر کرتے ہیں، اتحاد و اتفاق کا عہد کرتے ہیں۔ یہی فلسفہ ہے جو حج میں مضمر ہے۔ حج کی عبادات سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حاجی کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ نماز ہے، اس لیے اس کی عظمت میں حج اور عمرہ سے مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جناب معزز سامعین اکرام، احرام اس لباس کو کہتے ہیں جو طواف کعبہ کے وقت پہنا جاتا ہے۔ یہ دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک چادر تہبند کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، دوسری چادر اوپر اوڑھی جاتی ہے، لیکن عورتیں ستر ڈھانپنے والے کپڑے کے علاوہ سر پر کپڑا اس طرح باندھتی ہیں کہ سر کے بال نظر نہ آئیں۔ اس وقت تمام حاجی ایک ہی لباس میں ملبوس ہوتے ہیں اور طواف کعبہ کا ایک عجیب منظر ہوتا ہے۔ حاجی صاحبان کی زندگی کا رنگ بدل جاتے ہیں۔ وہ شب روز چادروں میں ملبوس رہتے ہیں اور خوشبو لگانا، ناخن تراشنا، حجامت بنانا، شکار کھیلنا وغیرہ سب منع ہو جاتا ہے۔ احرام باندھنے کے بعد عرفات کے میدان سے مکہ معظمہ کی جانب واپس لوٹتے ہوئے ایک مقام مزدلفہ حاجی لوگ میدان عرفات میں مناسک حج ادا کرتے ہیں۔ ادھر سے واپس لوٹنے کے بعد اسی مقام پر قیام کرتے ہیں۔ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جہاں اکٹھی ادا کرتے ہیں، رات وہاں ہی قیام کرتے ہیں اور طلوع آفتاب کے قریب منا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ منا میں پتھر کے 3 ستون ایک دوسرے سے فاصلے پر کھڑے ہیں جنہیں جمرات کہتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک حاجی حضرات لوگ منا میں قیام کرتے ہیں اور ان جمروں پر پتھر پھینکتے ہیں،
عمرہ و حج کے مخصوص ایام کے علاوہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، احرام باندھ کر طواف کرنے اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے کو کہتے ہیں۔ عمرہ سال میں کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ عرفات مکہ معظمہ سے 1 میل کے فاصلے پر ایک وسیع میدان ہے۔ حاجی مینا کے میدان میں رات گزارنے کے بعد 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی نماز وہاں پڑھتے ہیں۔ امیر حج وہاں خطبہ دیتے ہیں۔ تمام حاجی صاحبان خطبہ سنتے ہیں۔ ان معاملات ہر حاجی کا شریک ہونا ضروری ہے۔ جو اس وقت وہاں حاضر نہ ہو سکے اس کا حج فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنے مقصد سے بہت دور چلا جاتا ہے، کیونکہ بغیر نیت باندھ آگے بڑھنا گناہ ہے۔ سمندر کے راستے حج پر جانے والوں کا میقات مقام یلعم ہے، گویا مکہ معظمہ کے چاروں طرف 20 میل کی مسافت پر جگہ آئے اسے میقات تصور کیا جاتا ہے۔ جناب معزز سامعین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد؟ خدا کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا گیا حج۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانان عالم کو حج جیسی سعادت کا فریضہ صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اے رب کریم، مولا ہم پر تو اپنا رحم و کرم فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔